السلام علیکم. دوپہر کا ٹائم ہے. گرمی شدید والی گرمی ہے. دھوپ بہت تیز ہے آج. لیکن ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو وہاں پہ مستری اور مزدور وغیرہ لگے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ یار ان کی بڑی ہمت ہے جو اس دھوپ میں اس گرمی میں کام کر رہے ہیں. لیکن ان کی مجبوری بھی ہے اور ان کی عادت بھی بن چکی تھی. ان پہ سردی اور گرمی کا اثر نہیں ہوتا. تو اپنے جسم کو اس طرح ٹرین کرنا چاہیے کہ سردی اور گرمی برداشت کر سکے. آج تو گرمی تباہی کی ہے اور دھوپ بھی بڑی تیز ہے. یہ میں اپنے کھیتوں کی طرف آ گیا ہوں اور ماشاء اللہ یہ نیچے گنے کی فصل ہے اور اس کے اندر ہی ہری مرچ ہے. اور یہ اوپر جو گنے کی فصل ہے اس کی کٹائی چل رہی ہے. یہ اتنا حصہ وہ کاٹ چکے ہیں اور یہ ابھی کھڑا ہے. لیکن گرمی بہت تیز ہے آج. بارشوں کا سیزن چل رہا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا جیسے ابھی کتنی تیز دھوپ ہے. ایک دم موسم چینج ہو جاتا ہے. بادل آ جاتے ہیں اور طوفان آتے ہیں. اور اسی مہینے میں اور اسی موسم میں تو طوفان وغیرہ آتے ہیں. اتنے تیز قسم کے طوفان ہوتے ہیں. بجلی کے کھمبے جو ہوتے ہیں نا وہ گر جاتے ہیں. بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں. وہ فصل اگر بارش ہو جائے فصل کے اوپر سے طوفان آ جائے یا اگر کسی نے پانی لگایا ہو ایک دم طوفان وغیرہ آ جائے وہ فصل ساری کی ساری لیٹ جاتی ہے. تو بڑی میں کہتا ہوں لوگوں کی بڑی ہمت ہے اس دھوپ میں. کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں. لیڈیز لگی ہوئی ہیں. مرد لگے ہوئے ہیں. بچے لگے ہوئے ہیں. کوئی مرچیں نکال رہا ہے. کوئی ٹماٹر توڑ رہا ہے. تو کوئی اور کام کر رہا ہے. کھیتوں میں لگے ہوئے. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ سامنے وہ ہمارے ہمسائے ہیں. وہ وہاں پہ ان کی لیڈیز اور بچے وغیرہ لگے ہوئے ہیں. اتنی گرمی میں طبیعت صاف ہو جاتی ہے. ابھی 10 منٹ ہو گئے دھوپ میں گھومنے کی. آپ حالت دیکھ لو کتنی بری ہو گئی ہے. آئے ہائے یہ چارپائی اور پہ یہ درخت ہے اور اس کے نیچے ہوا ٹھنڈی. یہاں پہ آ کے تھوڑا مجھے سکون ملا. تھوڑا ریلیکس ہوا ہوں. ورنہ گرمی شدید ہے یار. دھوپ بھی بڑی تیز ہے اور بارشیں بھی ہوتی ہیں. اور اللہ محفوظ فرمائے یہ جو بھی نیکسٹ جولائی آ رہا ہے نا جولائی اور اگست یہ 2 مہینے میں بارشیں بے تحاشا ہوتی ہے. اور انہی 2 مہینے میں سیلاب وغیرہ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سب کی حفاظت فرمائے. یہ دیکھ لیں یہ گدھا گاڑی کسی نے چارہ وغیرہ لینے کے لیے کھڑی کی ہوئی ہے. یہ ہمارا ٹرانسفارمر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تقریباً 2-3 دفعہ چوری بھی ہو چکا ہے. یہ تو ہم نے ساتھ ویلڈ کروایا ہوا ہے تو یہ تو لے کے نہیں جا سکتے. جو اندر کوائل وغیرہ ہے وہ 2 دفعہ چوری ہو چکی ہے. یہ میٹر بھی آپ کو دے لیں. یہ میٹر کو اتنا سیکیور کیوں کیا ہوا ہے کیونکہ میٹر ہی کوئی اتار کے لے گیا ہے تقریباً 2-3 مہینے پہلے. کوئی میٹر اتار کے لے گیا. اگر ہم میٹر وہ استعمال نہیں کر سکتے لیکن کسی نے اپنا غصہ اتارا ہوگا یا کسی نے حسد بغض کی وجہ سے میٹر اتارا ہوگا توڑ دیا ہوگا کہیں پہ اس سائڈ پہ لگا ہوا تھا. لیکن ابھی یہ بعد میں یہ نیا میٹر لگایا. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی خوشی کو آپ کی ترقی کو آپ کی خوشحالی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے. وہ پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل ہوتا. لیکن اس کے باوجود وہ آپ کا نقصان ضرور کریں گے. یہ میٹر اور ٹرانسفارمر کی بات نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی. یہ حصہ دیکھیں یہ والا یہ چوروں نے یہاں سے توڑا ہوا تھا. یہاں سے اینٹیں وغیرہ نکال کے تو اندر کمرے میں گئے اور کمرے میں انہوں نے کیا کارروائی ڈالی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تالے توڑ دیتے ہیں. آپ کو دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے تالے لگانے کا کیا فائدہ. یہ بھی توڑ دیتے ہیں. یہ بھی توڑ دیتے ہیں. تو یہ پورا سسٹم جو انہوں نے اتار کے لے گئے تھے. یہ بعد میں دوبارہ لگائے. یہ کیبل جو تھی یہ کیبل بھی اتار کے لے گئے تھے. انہوں نے اچھا خاصا صفایا کیا ہے. اور یہاں پہ یہ کسی کی مرچیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ کارروائی ڈل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. دوسروں کو نقصان پہنچا کے اگر کوئی اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے نا اس سے ڈبل نقصان اس کا ہوتا ہے. لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اور یہ آپ دیکھیں اوپر آپ چھت پہ جا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے تقریباً 2 دفعہ چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا. رات کو وہ آتے تھے تو پھر بعض لوگوں نے پیسے دیتے ہوئے انہوں نے اعتراض کیا تو پھر لوگوں نے ہر گھر کی ڈیوٹی لگا دی. یہاں 5 گھر ہیں تو 6-6 دن سب نے ڈیوٹی کرنی ہے. میں خود آتا رہا ہوں یہاں پہ اوپر چڑھ کے سوتا تھا اور پوری رات آپ کو یہ ٹیوب ویل کی
चौकीदारी करनी पड़ती। और उसकी मेन वजह ये थी, अब तो कोई भी नहीं होता, यहाँ पे हमने जो क्या कहते हैं उसको, इंजन के थ्रू पहले चलाते थे। तो यहाँ पे इंजन पड़ा हुआ था, उस इंजन के लिए फिर हम रात यहाँ पे गुजारते थे। तो ये फिर बाद में ट्रांसफार्मर लगा, मीटर लगा, तो उससे फिर जान छूट गई है। आज तो गर्मी का किसी भी पूछो ना तो तौबा तौबा ही करता है कि आज सही वाली गर्मी है। और ये आप मेरी खुद हालत देख ले, तकरीबन कोई पौना घंटा या 1 घंटा होगा मैं घर से निकला हूँ। मेरी हालत आप चेक कर ले, मेरा चेहरा देख ले, धूप की वजह से बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। और यहाँ पे अब मेन मुल्तान रोड से तो मैं उतर आया हूँ गाँव की तरफ। और ये दरख्त की छाँव बहुत घनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सुकून ले लेते हैं। ये दरख्त और दरख्त की छाँव ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो दरख्त अगर आपके पास जगह है, दरख्त ज़रूर लगाएं। और हरे भरे दरख्त काटने से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। ये बंदे को तब पता चलता है जब गर्मी हो। और ये दरख्त जो है ना, मौसम को खुशगवार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आप खुद देख लें, अगर ये दरख्त ना होते, यहाँ मैं बैठता कभी भी नहीं बैठता। अगर मैं बैठा हूँ तो दरख्तों की वजह से बैठता हूँ। चलो मैं भी अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि प्यास अच्छी खास लग चुकी है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखना।